والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قوموں کی تباہی کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سے ایک اہم کڑی آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. گزشتہ کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ بحر اردن کے پار کر لینے کے بعد بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا لینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے بچا. عذاب کیا تھا؟ تفصیل گزشتہ کل آ چکی. انہی بنی اسرائیل میں سے انفرادی طور سے دو اور خاص نام لیے جاتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن نے بطور خاص کیا. ایک کا نام ہے سامری اور دوسرے کا نام ہے ہارون. یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھے، بنی اسرائیل کے فرد. فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پا چکے تھے، لیکن سامری نے گائے کا بچہ تیار کیا اور لوگوں کو پوجنے کے لیے اسے مقرر کیا. گویا سامری عبادت کے راستے سے گمراہ کرنے والا تھا. دوسرا تھا قارون. اسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، وہ اس کا غلط استعمال کرا اور دونوں کو اللہ کی جانب سے کیفر کردار تک پہنچایا گیا. گوشالہ پرستی کرنے والے سے متعلق قرآنی حکم یہی تھا کہ جن لوگوں نے گائے کے بچہ کی پوجا کی ہے سزا کے طور پر اس دنیا میں اسے قتل کر دیا. اس کی تفصیل گزشتہ کل آتی. رہا معاملہ اس کا جس نے گائے کے بچے کی پوجا کروایا تھا، وہ سامری تھا. اس انسان سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا قرآن میں ہے اور یقیناً اس بددعا کے نتیجے میں اس طرح پریشان ہوا کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں. پوچھا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے، سامری تمہارا کیا معاملہ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے وجہ بتائی. میرے ذہن میں یہ چیز آئی، جبریل کے گھوڑا کے پاؤں کے نیچے سے کچھ مٹی میں ہم نے اٹھائی اور اس میں ڈال دیا، اس سے بھے بھے کی آواز آنا شروع ہوئی. میرے دل میں اس قسم کی بات آئی، وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے دل میں خیال پیدا ہوا اور اب میں ایسا کرتا. حضرت موسیٰ نے کہا ابھی ہم دکھاتے ہیں جس کو تم نے اللہ کے بالمقابل معبود ٹھہرایا ہے ہم اسے جلا کے راکھ کر دیں گے. سمجھ میں آ جائے گا، اس کے پاس کوئی پاور نہیں. اور رہا معاملہ تمہارا تو تمہارے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسی بددعا ہے کہ جب بھی کوئی انسان تم سے ملنے کے لیے آئے گا تو ان تقول اللہ مساس، تم کہو گے بچھو مت ہے. ایسی بیماری رکھ دی گئی سامری کے جسم میں کہ اگر کوئی انسان اس کے بدن پہ ٹچ کرتا اس کا بخار بڑھ جاتا تھا، بے چینی ہوتی. بلکہ جو انسان اس کو چھوتا اس کو بے چینی ہوتی اور یہ اس کو بے چینی آتی. اس مناسبت سے سامری اپنے قریب آنے والے بیمار پرسی کے تعلق سے آنے والے انسان سے کہتے بھائی دور سے بیمار پرسی کرو، ہمارے بدن پہ ہاتھ بجھاؤ. نتیجتاً یہ بیمار پڑا، لوگ اس کو پوچھنے کے لیے آتے، دور سے تو پوچھ لیتے، اچھوت بن گیا تھا انسان. نتیجے کے طور پر لوگوں نے انہیں
جنگلوں بیابان کی طرف ڈال دیا. یہ جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد ایسی موت مرا کہ اسے پرسان حال کوئی بھی نہیں ملا، دفن کفن کرنے والا بھی کوئی نہیں ملا. یہ در حقیقت اللہ کی ذات و صفات و عبادات میں کسی غیر کو شریک کرانے والے کی سزا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بگاڑ پیدا کرنے والے کی سزا ہے. اللہ کے بالمقابل کسی غیر کی پوجا کرانے والے کی سزا ہے. اب اگر کوئی انسان مدارات کے لیے، کوئی انسان قبر کے لیے، کوئی انسان کسی پیر و فقیر کے لیے، کوئی انسان کسی فرشتہ اور نبی کے لیے اس قسم کی حرکت کرتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا میں شامل ہوتا ہے. یہ تو مذہبی اعتبار سے تباہی و بربادی کے ڈہانے پہ چلا گیا، لوگوں کو گمراہ کیا عبادت کے راستے. دوسرا شخص تھا قارون. قرآن کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، لیکن بڑی سرکشی کرتا تھا. تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے، تفسیری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر اسے اپنا عامل بنایا تھا، دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، خرچہ کرنے کے لیے، دینے کے لیے اسی ذمہ دار بنایا تھا. اور عام طور سے ہوتا ہے جسے خرچ کرنے کے لیے دیا آتا ہے وہی اس میں کٹوتی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیے منسٹروں کو آج کے دور میں اور مدینوں کا حال دیکھ لیے، ملتا پبلک پہ خرچ کرنے کے لیے ان کا ٹھاٹ باٹ کا اندازہ لگا جاتا ہے. اسی انداز سے قارون نے مال جمع کیا اور بہت زیادہ مال جمع کیا. ضرب المثل ہے، محاورہ ہے، مثالیں دی جاتی ہیں. اگر کسی انسان کو زیادہ خزانہ ہو جائے، جیسے قارون کا خزانہ مل گیا. قارون کے خزانہ کے تعلق سے قرآن نے بطور خاص سورہ قصص میں تذکرہ کیا ہے کہ اس کے خزانے کی جو کنجی تھی، چابیاں تھیں، چابیوں کو ایک بڑی جماعت اٹھانی والی تھی. غلہ کتنا ہوگا، سونے چاندی کتنا ہوں گے، مال و اسباب کتنا ہوگا، اندازہ لگا لیجیے. گھر میں بند کرنے والی جو چابیاں ہوا کرتی تھی، ان چابیوں کو ایک بڑی جماعت اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر اٹھانے تو ڈگمگایا تھی. لَتَنُوسْ بَطْنُ کا قرآن کہ بڑی جماعت، یہ چھوٹی جماعت صحیح کہ اسے اٹھانے میں دقت محسوس کرتی. ایسے انسان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی اور کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ان اللہ لا يحب المفسدین. اے قارون، دنیاوی اعتبار سے جو تم کو ضرورت ہے، اپنی ضرورت ضرور پورا کیا، ضرورت پوری کرو، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں. لیکن سنو، احسن کما احسن اللہ علیہ. جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں پر احسان کرو. یعنی اپنے مال کا صرف اور خرچہ کرو، گن گن کے اور جمع کر کے مت رکھو. اور کیا کہا؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد مت کرو. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادی کو دوست نہیں رکھتا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، تو قارون کہنے لگا اوتیت ما لا علم، یہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنے علم کے ذریعے سے کمایا، جو شعور ہمارے پاس اس کے ذریعے ہم نے کمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیا بھی مالی تھوڑی دیر کے لیے تو ہمارے علم کے نتیجے میں دیا ہے، ویسے اللہ کا فضل نہیں ہو گیا. جب ہم نے کمایا ہے، محنت و مشقت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، بڑی تیاری کی ہے، جمع کیا ہے، ہم جس طرح چاہیں گے ہم صرف کریں گے. آپ کے مشورہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی کثیر تعداد میں سے دولت ملی اور اتنا زیادہ مال و دولت انہیں میسر کرائی گئی کہ عام طور سے انسان اس کی دولت کے دیکھ کر کہا کرتے تھے کاش کہ ہم کو بھی قارون کی طرح خزانہ مل جاتا اور ہم بھی شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتے. لیکن اس قارون نے اس پیسے کا غلط استعمال کیا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا. بلکہ عام طور سے ہوتا ہے مالدار کوشش کرتے ہیں کہ غریب کا مال بھی لے لیں، اور برا نہ مانیں گے اکثر و بیشتر مالدار غریبوں کا مال چوس کر ہی مالدار ہوا کرتے ہیں. کتنے بیچارے کارخانے میں کام کرنے والے کام کرتے کرتے مر جاتے ہیں
اور ان کی اسی کی جائیداد پر، اسی کے مال پر اور اسی کی چیزوں پر انسان غرور و گھمنڈ کرتا ہے، اور جب اس کے دل سے آ نکلتی ہے پھر کہیں کا انسان نہیں رہتا۔ بہرحال تو قارون اسی انداز سے ظلم و بربریت کا معیار گرم کرتا تھا، اور جہاں خرچ کرنے کی باری آتی تو خرچ نہیں کرتا بلکہ گن گن کے رکھا کرتا تھا، اور جب ان سے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں پر احسان کرو، اس طرح اللہ تم پر احسان کیا ہے، تو یہ کہہ دیا کرتا تھا ہم نے کمایا ہے، یہ ہماری کمائی، ہم جس طرح چاہیں اس طرح اڑائیں۔ ایک دن ایسا ہوا، لباس فاخرہ سے تن کر دی، بڑی آرائش اور زیبائش کے ساتھ، ناز و انداز یا ناز و نخرہ کے ساتھ کپڑے کو کھسیٹتا ہوا گزر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے اسے اپنے اندر ضبط کر لیا یا دھنسا دیا، اور حدیث رسول کے مطابق وہ قیامت تک دھس گیا۔ اس وقت چلانا شروع کیا کہ لوگ ہمارا مال لوٹیں گے، اور لوٹنے کے لیے احساس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، ہم نے اس کو بھی دھسا دیا اور اس کے گھر کو بھی دھسا دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کی کوئی جماعت جو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ کچھ تھے، جو ان کے ہم یہاں ملانے والے تھے، جو ان کی ہمنوائی کرنے والے تھے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، یہ خود بھی اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مال کے ساتھ دھس گیا اور دھستا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ قیامت تک دھستا جائے گا۔ قارون کا خزانہ سارا کا سارا اس کے سر پہ ڈالا گیا، جہاں اسے رکھا گیا تھا وہ دھس رہا تھا، وہی لوگوں نے جب کہا، قارون نے کہ ہمارا مال چھیننے کے لیے ایسا ہوگا، لوگوں نے کہا تمہارا مال تمہیں کو مبارک ہو، جس مال کے نتیجے میں جب ڈوبنے کا یا جس مال کے نتیجے میں یہ دھسنے کا معاملہ ہوگا، ایسے مال کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ سارا مال اس کے گردن پہ ڈالا گیا اور اس کے ساتھ وہ دھس رہا ہے، اور حدیث رسول کے مطابق قیامت تک دھستے ہی چلا ہے۔ غور کیجیے گا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دو انسان فرعون کی غلامی سے تو نجات پا لیا تھا، لیکن خود آپس میں ظلم اور ستم کرنے کے نتیجے میں یا اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شامل کرنے کے نتیجے میں جو اللہ کے عذاب سے دوچار ہوا، وہ ہمارے لیے سامان کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان مذہبی جنون کے نتیجے میں غیر اللہ کی پرستش کرنا شروع کرتا ہے، وہ سوچ لے اپنے بارے میں کہ اس کا حشر سامری کی طرح ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر غریبوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، تو ایسے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنے مال کے ساتھ دھستا چلا جائے گا، اور نہ اس کا مال اسے کام آئے گا، نہ اس کی جماعت اسے کام آئے گی، اور نہ اس کے اندر وہ طاقت و قوت ہوگی کہ اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔